الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک معجزہ جو ہوا وہ آپ کو بتاتے ہیں، اور اس سے ملنے والے سبق وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک اچھی عادت بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی فضیلت سنیں تو ہم خود بھی یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو آج بھی میں آپ کو ایک انشاءاللہ فضیلت سناؤں گا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ درود پاک پڑھنے کی ایک مختصر کتنی درود پاک پڑھنا ہے آپ کو؟ 10۔ کتنے پڑھنے؟ 10۔ اور آپ کے اوپر رحمتیں کتنی نازل ہوں گی؟ 100۔ تو اگر ہم جتنا زیادہ درود پاک پیش کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اتنی زیادہ رحمتیں برکتیں ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ اور جو مدینے جانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جلد ہم مدینے چلے جائیں، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں، انشاءاللہ ان کو جلد بلاوا نصیب ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ آئیں چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل
بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے کچھ بسا دیے ہیں اللہ ملک سخن کی شانی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شانی تم کو رضا مسلم جیسا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی
پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں اور اس سے ملنے والے ہمیں جو سبق ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی انہیں پکڑ کر لائے گا اسے بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ کیا اعلان ہوا کہ جو کوئی معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ اب حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی یہ اعلان سنا تھا۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے۔ جب تک یہ مسلمان نہیں تھے انہیں صحیح غلط کا معلوم نہیں تھا، اس لیے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ انعام حاصل کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے۔ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ۔ اب آپ یہ غور سے سنیں گے، ہو سکتا ہے آخر میں آپ سے سوال بھی ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کہاں سے کہاں کی کر رہے تھے؟ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور کافروں نے اعلان کیا کیا تھا کہ جو انہیں پکڑ کے لائے گا اسے بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ اب حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں صحیح غلط کا بھی علم نہیں تھا، اس لیے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ انعام حاصل کرنے کی تلاش میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے۔ وہ پیچھا کرتے کرتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی آگے بڑھے ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر چلے گئے۔ کس کے پاؤں؟ گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر چلے گئے۔ یوں سمجھ لو جیسے زمین نے گھوڑے کو پکڑ لیا ہو، جیسے زمین نے گھوڑے کو پکڑ لیا ہو۔ بچوں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ورنہ ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی اگر آج کل دیکھتے ہیں گھوڑے تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، وہ سیدھے سیدھے چل ہوتے ہیں، زمین کے اندر تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ لیکن جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے گئے، معاذ اللہ پکڑنے کے لیے گئے تاکہ انعام حاصل ہو جائے، تو وہ ان کا جو گھوڑا تھا وہ زمین کے اندر، اس کے پاؤں زمین کے اندر چلے گئے۔ گویا زمین نے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور گھوڑے کو اپنے اندر، گھوڑے کے پاؤں اپنے اندر لے لیے تو وہ گھوڑا وہیں رک گیا، اور وہ جو صحابی جو حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ تھے جو پہلے اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی وہیں رک گئے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو نکالنے کی بہت کوشش کی مگر نکال نہیں سکے۔ وہ ڈر گئے اور کہنے لگے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ لیکن بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، آپ صحابی بھی نہیں بنے تھے، پھر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی اور انہیں پریشانی سے بچایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تو ہر چیز مانتی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کی مدد کی اور ان کی پریشانی دور کر دی۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، لیکن اب ہم غور کریں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، معاذ اللہ پکڑنے کے لیے وہ آئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو اس پریشانی سے بھی دور کر دیا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ انعام کی وجہ سے پیچھے پیچھے آئے ہیں۔ اللہ پاک کے بتانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کا بھی فیوچر جانتے تھے
کہ آپ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو جائیں گے اور صحابی بھی ہو جائیں گے، کہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کے آنے والے دن کیسے ہوں گے، اور یہ مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ پھر کچھ وقت کے بعد حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، معاذ اللہ تکلیف دینے کے لیے جو کوئی بھی آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی، اگر وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی بھی دور کرتے اور اسے معاف بھی فرماتے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے درس لیں۔ درس کس طرح لیں گے کہ اگر ہمیں کوئی پریشان کرے، ہمیں کوئی تنگ کرے تو ہمیں سامنے ریئیکٹ نہیں کرنا، ہمیں بھی اس کو پریشان نہیں کرنا۔ تو ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہم اگر اچھے بچے بننا چاہتے ہیں تو اچھے بچے اس طرح ہوتے ہیں کہ اسے معاف کر دیں اور معاف کر کے دعا کریں کہ وہ اس طرح نہ کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے امی ابو کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے امی ابو کی بات مانیں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ان کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں گی اور ہمارے سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اچھی عادت سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ اور آج ہم نے جو عادت سنی وہ کون سی عادت ہے؟ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور ہم نے اس پر حدیث پاک بھی سنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی اچھا سلوک کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم رشتہ داروں سے ملیں تو انہیں اچھی طرح ہم سلام کریں، ان کے ساتھ اچھی طرح باتیں کریں اور اچھی طرح ان کے ساتھ پیش آئیں۔ تو اچھے بچے اسی طرح کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ سنت ہے مشورہ کرنا۔ وہ ہے مشورہ کرنا۔ کیا کرنا؟ مشورہ کرنا۔
یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب الرائے یعنی درست رائے والا ہونے کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ لینے کا فرمایا، تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے دلوں میں خوشی داخل ہو۔ تو پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے مشورے قبول بھی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ میدان بدر میں جنگ کی جگہ چوز کرنے کے لیے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول فرمایا، جس کا مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ مشورہ برکت کی چابی یعنی کی ہے، جو کام مشورے سے کیا جائے اس میں غلطی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اب مشورہ کس سے کریں گے؟ آپ اپنے دوستوں سے نہیں، دوستوں سے نہیں کرنا، آپ کے دوست تو چھوٹے ہوں گے نا۔ مشورہ کرنا ہے تو اپنے امی ابو سے کرنا ہے۔ آپ کو کوئی پڑھائی میں مشکل آ رہی ہے تو وہ آپ اپنے قاری صاحب سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اسکول میں مشکل آ رہی ہے تو آپ اپنے ٹیچر سے کر سکتے ہیں۔ تو بڑوں سے مشورہ کرنا ہے۔ اب آپ اپنے چھوٹے بھائی سے مشورہ کریں تو اس کا فائدہ تو آپ کو ہوگا نہیں۔ تو مشورہ کرنا ہے تو اس سے مشورہ کرنا ہے جس کا مشورہ آپ کو لگے کہ اچھا بھی ہوگا۔ اپنے بڑے بھائی سے کریں، آپ اپنے والد صاحب سے کریں، تو اس طرح آپ مشورہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل۔